الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله مثلا کیا نہیں دیکھا تو نے کیسے بیان کی اللہ پاک نے مثال کلمتن طیبتن پاکیزہ کلمہ کی کشجرتن طیبہ جیسا کہ ہو پاکیزہ درخت اصلها ثابت کہ اس کی جڑیں مضبوط ہو وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہو تؤتی اکلها کل حین وہ لائے اپنا پھل ہر وقت بإذن ربها اپنے رب کے حکم سے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ پاک بیان کرتے ہیں مثالیں لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے میرے محترم دوستو اللہ رب العزت بڑا ہی رحیم بڑا ہی کریم اور مہربان اللہ اور مالک ہے انسان اس کی مخلوق ہے ہم سب اس کے بندے ہیں حق تو یہ تھا کہ جیسے عام طور پہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مالک اپنے مملوکوں کو اپنے ماتحتوں کو ڈنڈے کے زور پہ چلاتے ہیں زبردستی ان سے اپنی بات منواتے ہیں حالانکہ پوری طرح قدرت بھی نہیں رکھتے اور پوری طرح وہ لوگ ان کے غلام بھی نہیں ہوتے جبکہ ہم اللہ رب العزت کے پوری طرح غلام اور بندے ہیں اور وہ اللہ ہم پہ پوری قدرت رکھتا ہے اس کے باوجود اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلاتا بلکہ وہ ہمیں سمجھاتا ہے قرآن کریم اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے اور اس نے سمجھانے کے لیے ہی اس آخری کلام کو پاک کلام کو نازل کیا اور پھر اس کی ذمہ داری اس کی حفاظت اور اس کے حروف اور معانی اور مطالب کو تغیر و تبدل سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی خود اللہ رب العزت نے اٹھا لی اس کے لیے اسباب کے طور پہ اللہ پاک نے دینی مدارس کو علماء کو حفاظ کرام کو اللہ نے منتخب کیا میرے محترم دوستو قرآن کریم میں جہاں سمجھانے کے اور بہت سارے انداز ہیں وہاں ایک خوبصورت انداز مثالوں کا بھی ہے مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر مختلف انداز سے مختلف مثالیں بیان فرمائی اس آیت مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی 2 آیات میں اللہ پاک نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی اس سے اگلی آیت میں جو انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی اس میں کلمہ خبیثہ کی مثال بیان کی کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ کلمہ پاک کلمہ اس سے مراد کون سا کلمہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ مراد ہے اس کی اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی یہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے
اور اس کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ. جیسے ایک پاکیزہ صاف ستھرا پاک اور صاف درخت ہوتا ہے، اس کے اندر کم از کم یہ 3 کوالٹیز ہوتی ہیں، 3 صفات ہوتی ہیں. پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اس کو پانی نہ بھی لگے، اس کو پانی نہ بھی دیا جائے، وہ اپنی جڑ کے ذریعے اپنی خوراک کا بندوبست خود کر لیتا، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر کوئی ہلانا بھی چاہے حالات سے، آندھیوں سے، طوفانوں سے، وہ ہلتا نہیں ہے. دوسری صفت اس کے اندر یہ ہوتی کہ اس کا تنا مضبوط ہو، طاقتور اور سیدھا قائم ہو. یہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی کہ کلمہ طیبہ کہنے والا بھی اسی طرح مضبوط اور تناور ہو، سیدھا قائم ہو. اور تیسرا صفت یہ ہے اس درخت کی، اس اچھے اور پاکیزہ درخت کی، کہ اس کا پھل، اس کی شاخیں بلند و بالا ہو، پھل صاف ستھرا ہو، قابل استعمال ہو اور زیادہ سے زیادہ دیر تک لوگوں کے کام آ سکے. یہ 3 صفات کون سے درخت کے اندر ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے. کھجور کے درخت میں اللہ پاک نے بڑی خصوصیات رکھی ہے، بڑی صفات رکھی ہے. کھجور کے پھل میں بڑی صفات ہے. اسلام کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ کھجور کے درخت کو خصوصی مناسبت حاصل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور عظیم صحابی ہیں، متبع سنت صحابی ہیں، صحابہ میں نوعمر اور نوجوان صحابی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ معلم کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو کوئی تعلیم دینے کے لیے سوال بھی پوچھا کرتے تھے. یوں کہہ لیں کہ کبھی کبھار امتحان بھی لیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ کی ذہنی استعداد وہ کہاں تک پہنچی. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے سوال کیا اور سوال یہ تھا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ ایسا کون سا درخت ہے جس درخت کو مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ بڑی مشابہت ہے، یعنی مسلمان اور وہ درخت ایک جیسے ہے، ایسا کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ موجود تھے، بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن کسی کے ذہن میں یہ جواب نہیں آیا کہ اس سے مراد کون سا درخت ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے دل میں یہ بات آئے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرم کی وجہ سے خاموش رہا کہ بڑے بڑے صحابہ خاموش ہیں تو میں نوعمر، میں بچہ، میں کیسے جواب دے. میں نے جواب نہیں دیا. بعد میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ بھئی یہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. کھجور کے درخت کو مسلمان کے ساتھ بڑی مشابہت حاصل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے بعد میں ابا جان سے عرض کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابا جان میرے دل میں بات آ گئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں شرم کی وجہ سے خاموش رہا کہ بڑے بڑے صحابہ خاموش ہیں تو میں بھی چپ ہی رہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بیٹا اگر تو آج جواب دے دیتا تو میرے لیے تیری ذہانت اس قدر قابل فخر ہوتی کہ سرخ اونٹوں کے ملنے پہ بھی مجھے اتنا فخر نہ ہوتا جتنا اس بات پہ فخر ہوتا کہ آج عمر کے بیٹے نے صحیح جواب دیا. تو گویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی انداز تبلیغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو
مسلمان کے ساتھ جو مشابہت دی ہے اس کی علماء نے بہت سی وجوہات لکھی۔ ایک وجہ اس میں یہ لکھی ہے کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں مضبوط اور زمین میں گہری پھیلی ہوئی ہوتی ہے کہ ریگستانوں کے اندر بھی جہاں پانی نایاب یا کم یاب ہوتا ہے اور کوئی ان درختوں کو پانی نہیں دیتا، یہ کھجور کا درخت زمین میں اپنی پھیلی ہوئی جڑوں کی وجہ سے خود ہی اپنی خوراک حاصل کر لیتا۔ تو مومن کو بھی ایسا ہی مضبوط ہونا چاہیے، کلمہ طیبہ پر، اللہ کی ذات پہ اس کا یقین اتنا مضبوط ہو کہ چاہے اس کو کہیں سے ڈوز ملے، کہیں سے اس کو ایمان کا پانی ملے یا نہ ملے، وہ اپنے دل کے یقین پر اللہ کی ذات کے ساتھ پورا تعلق رکھے۔ دوسرا فرمایا اس کے ساتھ مشابہت یوں ہے کہ جیسے کھجور کا تنا بالکل سیدھا اور مضبوط ہوتا ہے، آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، تو مومن بھی اسی طرح مضبوط اور بلند عزائم والا ہونا چاہیے کہ دنیا کے حالات، دنیا کے تھپیڑے، ادھر سے ادھر کرنے والے بہت سارے آندھی اور طوفان بھی اس کو اس کے ایمان سے ڈگمگا نہ سکے۔ پروپیگنڈا ہو، آوازیں اٹھے، لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن اس نے جو عقیدہ اور ایمان بنا لیا ہے اس سے وہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اور تیسری بات مناسبت علماء فرماتے ہیں یوں ہے کہ جیسے کھجور کا درخت، اس کی شاخیں، اس کا پھل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ زمین کی آلودگیوں سے، گھٹے مٹی سے اور گرد و غبار سے اور گندگیوں سے وہ پاک ہوتا ہے، تو مسلمان کے اعمال بھی اتنے اونچے اور بلند ہونے چاہیے کہ اس میں دنیا کی گندگیوں کی کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی چیزوں کا گرد و غبار اس پہ بالکل نہیں لگنا چاہیے۔ علماء فرماتے کہ ایک اس میں مثال یوں بھی ہے کہ کھجور کا درخت ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر چیز کارآمد ہے، ہر چیز کارآمد، اس کی جڑیں بھی کارآمد، اس کا تنا بھی کارآمد، اس کی چھال جو تنے سے اترتی ہے وہ بھی کارآمد ہے، اس کے پتوں سے بھی ٹوکریاں اور چٹائیاں بنائی جاتی ہیں وہ بھی کارآمد ہے، اس کا پھل کھجور جو ہے وہ تقریباً سارا سال ہی محفوظ رہتا ہے، دوسرے پھلوں کی طرح نہیں کہ موسمی پھل آئے اور ختم ہو گئے، یہ تقریباً پورا سال کھجور کا پھل موجود رہتا ہے، درختوں پہ رہتا ہے، نہیں تو محفوظ رہتا ہے، جلدی خراب نہیں ہوتا، اگلا پھل ختم نہیں ہوتا، نیا پھل پھر آ جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کے کھجور انسان کے کام آتی ہے، اس کی گٹلی جانوروں کے کام آتی ہے، اور اب تو حکیم اور ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کھجور کی گٹلیاں یہ بہت سے بیماریوں کی شفا کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو گویا اس کے درخت کا کوئی جز، کوئی حصہ بیکار نہیں۔ تو مومن کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا کوئی عمل بیکار نہ ہو، اس کی زندگی کا ہر کونا قدرہ کارآمد ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری مشابہتیں ہیں ایمان والے کے ساتھ۔ کھجور کے درخت کو اللہ رب العزت نے اسی درخت کے ساتھ کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ نے کیسے مثال بیان کی، کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی۔ پاکیزہ کلمہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ کس سے؟ فرمایا کشجرۃ طیبہ، جیسا کہ پاکیزہ درخت ہو، اس سے مراد کھجور کا درخت، اصلھا ثابت، کہ اس کی جڑ قائم اور ثابت ہے۔ ایمان والے کے دل کے اندر یقین وہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ کھجور کی جڑوں جیسا مضبوط، کہ کچھ بھی ہو جائے اس میں کوئی لغزش نہ آئے، کوئی ڈگمگائے نہیں، حالات چلے، طوفان چلے، آندھیاں چلے، لوگ پروپیگنڈے کرے، بہت ساری چیزیں آئے، لیکن اس کے یقین کے اندر کوئی تزلزل نہیں آنا چاہیے، اس کے ایمان کے اندر
یہ بنیاد پرستی ہے. لوگ اس کو تانا دیتے ہیں بنیاد پرست ہے. ہمارے لیے یہ فخر کی چیز ہے کہ الحمدللہ ہم بنیاد پرست ہیں. ہماری بنیاد ہے. ہم ایسے نہیں ریت پہ نہیں کھڑے. ہماری جڑیں ہیں, مضبوط جڑیں ہیں, اور وہ مضبوط یقین ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین, یہ مضبوط جڑ اور بنیاد. پھر فرمایا فرعها فی السماء, اس کی شاخیں وہ آسمان میں ہے. آسمان میں ہے کا مطلب یہ کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی. تو مومن کا علماء فرماتے یقین, دل کا یقین جڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے. زبان کا اقرار جو ہے وہ تنے کی طرح ڈنکے کی چوٹ پہ ہونا چاہیے. زبان سے اقرار بھی ضروری ہے. اگر ایک آدمی صرف دل میں یقین رکھتا ہے اللہ ایک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, زبان سے اقرار نہیں کرتا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے وہ جانے اور اللہ جانے. دنیاوی اعتبار سے اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا, نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا, نہ اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات ہوں گے جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا, ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا نہیں کہ میں مسلمان, میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری نبی تسلیم کرتا ہوں. جب تک وہ یہ نہیں کہے گا دنیاوی اعتبار سے اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے. تو دل کا یقین بھی مضبوط ہو جڑ کی طرح, زبان کا اقرار بھی دھڑلے سے ہو مضبوط تنے کی طرح, اور پھر اس کے اوپر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, تلاوت اور غریبوں کی ہمدردی اور اچھے اعمال کے یہ پھل اور پھول اور شاخیں, یہ فرمایا کہ بلند ترین عزائم کی طرح اونچے ہونے چاہیے. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اور پھر مومن کا فائدہ کچھ وقت کے لیے نہیں بلکہ فرمایا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ, یہ پاکیزہ درخت اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت, ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے. ہر وقت سے مراد کیا ہے کہ علماء نے جیسے لکھا کہ کھجور کا پھل دیر پا ہے, جلدی خراب ہونے والا نہیں. ایک پھل ہے آپ اس کو رکھیں 10 دن 8 دن ہفتہ مہینہ, اس کے بعد وہ ختم ضائع ہو جائے گا, گل سڑ جائے گا. لیکن کھجور ہے 6 مہینے سٹاک پڑی رہتی ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں آتی, اور ابھی اگلا پھل ختم نہیں ہوتا نیا پھل آنا پھر شروع ہو جاتا ہے. تو گویا کھجور کا پھل ہر وقت موجود ہے, ہر وقت موجود ہے, اور ہر وقت انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے بِإِذْنِ رَبِّهَا, اپنے رب کے حکم کے ساتھ. ہر معاملہ چلتا اللہ کے حکم سے ہی ہے. میرے عزیز دوستو, کوئی بھی مفید چیز اللہ کے حکم کے بغیر فائدہ نہیں دے سکتی, اور کوئی بھی مضر چیز اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں دے سکتی. یہ مضبوط یقین ہے ہمارا. ہر فائدے والی چیز فائدہ تب دے گی جب اللہ کا حکم ہوگا, ہر نقصان والی چیز نقصان تب دے گی جب اللہ کا حکم ہوگا, ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فائدے والی فائدہ نہیں دے سکتی, کوئی نقصان والی نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو کھجور بھی فائدہ دے گا اللہ کے حکم کے ساتھ. اسی طرح مومن سدا بہار ہونا چاہیے. مومن وقتی نہیں کہ کبھی اچھا موڈ ہوا تو بڑا فائدہ دے دیا, اور کبھی موڈ خراب ہوا تو نقصان دہ بن گیا. یہ مومن کی شان نہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں ساری انسانیت کے لیے فائدے مند ثابت. جیسے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ کی تمام انسانیت کے فائدے کے لیے تھی. ہمیں بھی میرے عزیز دوستو اسی نہج پہ اسی طرح بننے کی کوشش کرنی. ویسے نہیں بن سکتے لیکن اس کے قریب پہنچنے کی ہمیں کوشش کرنی. اللہ پاک فرماتے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اللہ ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. یہ اللہ کی مہربانی ہے, اس کی رحمت ہے. وہ چاہتا تو ڈنڈے سے بھی چلا سکتا تھا, زبردستی بھی اپنی بات منوا سکتا تھا,
لیکن وہ مثالیں بیان کرتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، وہ ذہن سازی کرتا ہے، وہ ہم خیال بنانا چاہتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس کی باتوں سے نصیحت حاصل کریں، خود اندر سے مانے کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ چلنا، ہم نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، یہ اندر کی آواز، اور اسی کا نام ایمان اور یقین ہے۔ قرآن پاک ہمارے اسی ایمان اور یقین کو مضبوط کرتا۔ یہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی۔ اس کے بعد مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی کلمہ خبیثہ کی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهله، صل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے رحم الراحمین، جو پاک کلام ہم نے پڑھا، تمام احباب نے پڑھا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک اس کا پورا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام شہداء کربلا، بالخصوص حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ اس امت کے جتنے اکابر اولیاء، بزرگان دین، مشائخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، اور اس امت کے جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری طرف سے یا اللہ خراج تحسین پیش فرما۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے ہمارا سلام پہنچا۔ اے اللہ پاک ان کے فیوز و برکات سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، وقت عزیز ملک پاکستان کو اچھے نیک اور صالح حکمران نصیب فرما، ملک و ملت کے خیر خواہ حکمران نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا